نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو شخص مضبوط رہنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اللہ پر توکل کرے، اپنے توکل کو مضبوط کرے، اپنے رب کو اللہ سے مضبوط کرے اور توکل کی رسی کو بڑی مضبوطی سے تھام کر رکھے۔ باری تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں، من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو شخص اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ پر یقین رکھتا ہے، فہو حسبہ، پھر اس کے لیے اللہ کافی، اسے کسی دوسرے سہارے کی ضرورت نہیں پڑتی، اسے در در پر جا کر مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا، فہو حسبہ، پھر اللہ ہی اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اس آیہ کی تفسیر میں علماء لکھتے ہیں، اس سے مراد یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تمہیں آزمائش کی بھٹی میں ڈالا جائے، تم پر غموں کی بارش برسے گی، تمہاری راہوں میں کتنی ہی تکلیفات آ کر کھڑی ہو جائیں گی، تم مشکلات میں گر جاؤ گے، تمہیں جگہ جگہ پر مشکلات کے گہرے کھڈے نظر آئیں گے، لیکن فہو حسبہ، اگر تم مجھ پر بھروسہ رکھو گے، اپنے یقین کامل کو مجھ سے منسلک رکھو گے، تو یقین کرو فہو حسبہ، میں تمہارا اللہ تمہارے لیے کافی ہوں، میں تمہارا اللہ تمہیں چھوڑنے والا نہیں، میں ہم وقت ہر وقت تمہارے ساتھ جڑا ہوا ہوں، تم مجھ پر یقین رکھو، اپنے کامل توکل کو میرے ساتھ منسوب رکھو، میں تم سے نظر نہیں پھیروں گا، میں تم پر اپنا کرم کی برکھا کو برساتا رہوں گا، تم پر میرا کرم برستا رہے گا، فہو حسبہ، میں تمہارے لیے کافی ہوں۔ جو تم پر مشکلات آئیں تم ان پر صبر کرو اور توکل کے راستے کو پکڑ کے رکھو۔ کتاب العقائد میں ایک بڑا خوبصورت واقعہ لکھا ہوا ہوتا ہے۔ دیکھا ایک عارف شخص کھڑا تھا راستے میں، اس نے ایک دوسرے شخص کو گھوڑے پہ آتے ہوئے دیکھا، بڑا خرامہ چلتا ہوا آتا ہے، بڑا خوبصورت لباس زیب تن کیا ہوا ہے۔ تو اس عارف شخص نے اس گھوڑ سوار شخص سے احوال دریافت کیے، تو اس نے کہا میں بادشاہ کا خادم ہوں۔ تو اس عارف نے اس شخص سے بادشاہ کی بابت اس سے تعلقات کا پوچھا کہ تیرا بادشاہ تجھ سے کیسا تعلق رکھتا ہے، یا تو اپنے بادشاہ سے کیسے تعلقات رکھتا ہے۔ اس نے کہا میں اپنے بادشاہ کا خادم ہوں، اور بڑا قریبی قسم کا خادم۔ جب بادشاہ اکیلا ہوتا ہے تو میں اس کی تنہائی میں اس کا انیس ہوتا ہوں، جب بادشاہ سو جاتا ہے تو میری یہ ڈیوٹی میں یہ شامل ہے کہ میں اس کا پہرا دیتا ہوں، میں اس کے آرام کا خیال رکھتا ہوں۔ جب بادشاہ کو بھوک لگتی ہے تو میرے فرائض میں یہ شامل ہے، میں وہ ہوں جو اسے کھانا جا کر دیتا ہوں۔ جب اسے پیاس لگتی ہے تو میں وہ ہوں، میں اسے جا کر پانی پلاتا ہوں۔ تو حضرت عارف علیہ رحمہ کہنے لگے اچھا یہ تو بتاؤ اس کے عوض وہ کرتا کیا ہے؟ اس نے کہا ان ساری باتوں کے بعد دن میں 3 مرتبہ وہ نظر شفقت سے میری جانب دیکھتا ہے۔ عارف علیہ رحمہ نے پوچھا اچھا مجھے یہ تو بتاؤ جب تم سے کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے تو پھر تمہارا بادشاہ تمہارے ساتھ کیسے پیش آتا ہے؟ اس نے کہا جب کوئی غلطی ہوتی ہے یا کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے، کوئی ایسا غلط کام کر بیٹھا تھا جو بادشاہ کے مزاج کے مطابق نہیں ہوتا، اس کے کہے کے مطابق نہیں ہوتا، تو بڑی سخت سزا دیتا ہے۔ عارف علیہ رحمہ اسے کہنے لگے پھر تو میں تجھ سے زیادہ قابل فخر ہوں، میرا فخر تم سے بڑا ہے، میں تم سے زیادہ قابل تعریف ہوں۔ تو وہ شخص کہنے لگا وہ کیسے؟ کہنے لگے سنو تیرے مالک اور میرے مالک میں بڑا فرق ہے۔ تیرا مالک جب سو جاتا ہے تو اس کا پہرا دیتا ہے، میرا مالک ایسا ہے جب میں سو جاتا ہوں میرا مالک میری حفاظت کرتا ہے، جب میں تنہا ہوتا ہوں تو اپنے مالک کا انیس بن کے ٹھہرتا ہے، جب میں تنہا ہوتا ہوں میرا مالک میرا مونس بن جاتا ہے۔ تیرے اور مجھ میں بڑا فرق ہے، تیرا مالک جب اسے بھوک لگتی ہے تو جا کر کھانا کھلاتا ہے، میرا مالک بڑا کریم ہے، جب مجھے بھوک لگتی ہے میرا مالک مجھے کھانا کھلاتا ہے، مجھے پیاس لگتی ہے میرا مالک مجھے پانی پلاتا ہے، میں تجھ سے بڑا قابل فخر ہوں۔ اور سن تیرا مالک ان ساری باتوں کے بعد جب تجھ سے گناہ سرزد ہوتا ہے،
غلطی ہوتی ہے یہ سخت سے سخت سزا دیتا ہے. میرا مالک بڑا کریم ہے, بڑا رحیم ہے, بڑا شفیق ہے, وہ بڑی رحمتیں سے نوازنے والا ہے. مجھ سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے میرا مالک مجھے معاف کر دیا کرتا ہے. بدلے میں وہ تجھے دن میں صرف 3 مرتبہ نظر شفقت سے دیکھتا ہے. میرا مالک مجھے دن میں 360 مرتبہ نظر شفقت سے دیکھتا ہے. میں تجھ سے بڑا قابل فخر, میں تجھ سے زیادہ قابل تعظیم ہوں. حضرت آلف علیہ رحمہ کہتے ہیں میرے یہ کہنے کی دیر تھی وہ شخص گھوڑے سے نیچے اترا اور اپنے لباس زری کو اتارا اور لباس مخملی کو اتار کے پھینکا اور کہنے لگا صاحب آج کے بعد میں بھی تیرے مالک پر کامل توکل رکھتا ہوں. جو شخص توکل کی دولت سے مالا مال ہو جائے اس کی عقل اور خرد اس کے کام آنا شروع ہو جاتی ہے. اللہ اس کو بہتر فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے. جب انسان صبر اور توکل سے جڑ جاتا ہے وہ اللہ سے اللہ کی قرب میں آ کے کھڑا ہو جاتا ہے. ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے اگر کسی نے توکل سیکھنا ہے تو پرندوں سے توکل سیکھو. پرندوں کا توکل انسانوں کے توکل سے بہت بڑا ہے, بہت اعلیٰ قسم کا توکل ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں میں حضور کی میت میں کہیں جا رہے تھے, راستے میں حضور نے ایک پرندے کی جانب اشارہ کیا جو درخت پر بیٹھا تھا اور اسے نظر نہیں آتا تھا, نابینا تھا, اور اپنی چونچ کو وہ درخت کی ٹہنی پر مار رہا تھا. مجھے حضور نے پوچھا انس تمہیں خبر ہے کہ وہ پرندہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے کہا حضور مجھے خبر نہیں ہے, اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. حضور فرمانے لگے انس وہ پرندہ اپنے رب سے عرض کر رہا ہے اے مالک میری بینائی کو تو نے حجاب میں ڈال رکھا ہے اور مجھے اس وقت سخت بھوک لگی ہے, میں تیرے عدل سے سوال کرتا ہوں تو اپنے عدل اور فضل کے ساتھ میری بھوک کو مٹانے کا کوئی انتظام کرتا ہے. حضرت انس فرماتے ہیں اسی اثنا میں ایک ٹڈی اڑتی ہوئی آئی اور اس پرندے کے منہ میں آ کر گر گئی اور وہ پرندہ چونچ ہلانے لگا. تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمانے لگے انس اب تمہیں خبر ہے کہ یہ پرندہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے پھر کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے اب یہ پرندہ یہ بات کہہ رہا ہے جو قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کے عین مطابق ہے من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ. حضور فرماتے ہیں یہ پرندہ کہہ رہا ہے اے مالک جو تجھ پہ بھروسہ کرتا ہے پھر تم اس کے لیے کافی ہوتا ہے, اسے کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی. حضرت بلے شاہ علیہ رحمہ انسانوں کے اس توکل پر جو گرا ہوا توکل ہے کہنے لگے ویکھو بلیا اسماناں اُتے اڑدے پنچھی ویکھتے صحیح بھلا کی کردے نے. ویکھو بلیا اسماناں اُتے اڑدے پنچھی ویکھتے صحیح بھلا کی کردے نے اور نہ او کردے رزق ذخیرہ تے نہ ہی او بھکھے مردے نے. کدی کسے نے پک پکیرو بھکھے مردے ویکھے نے او بندے ہی کردے رزق ذخیرہ بندے ہی بھکھے مردے نے.